فإذا أنت منه توقدون فالله تبارك وتعالى في مكان آخر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم صدق الله مولانا القدوس الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. یہ پروقار تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، بڑا مصروف وقت ہے، جس میں سے آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کے تو اپنے اس کاروباری ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کی اور اس کی ایک غرض ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ایک سورہ یاسین کی آیت تلاوت کی ہے اور ایک سورہ 13 پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو وضاحت ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی منتخب شدہ ہوتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنے فعل اور اپنے عمل سے نبی نہیں بنتا۔ دکاندار بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے۔ نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے وار کیا، جب جناب سیدہ زلیخا نے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ مطلب بچ کے آ جائے، پانی میں ڈوب رہا ہو بچ کے آ جائے، کہیں کوئی سفر پر جائے، کسی کبڈی کھیلنے کسی میچ میں جائے تو وہاں سے جیت کے آئے تو پھر بڑا بتاتا ہے کہ میں نے بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ میں نے یہ بات اس طرح سے کی اور میں بچ کے آ گیا۔ لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں اپنے نفس کی کوئی خوبی نہیں سمجھتا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی شے نہیں ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یعنی یہ جو جس واقعے میں میرے اللہ نے میری عزت کی حفاظت فرمائی، مجھے بچایا، اس میں نفس امارہ وہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے، وہ تو برائی کا خواہاں ہے۔ اور یاد رکھیے احباب، آپ سب کے پاس، میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی وہی نفس امارہ ہے جو جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ نفس امارہ تھا، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اس نفس کی ایک خاصیت ہے، یہ مکار ہے، یہ خبیث ہے۔ ہر بندے نے اس کو اپنا ایک نام دیا ہے، اس کو کسی نے کتا بھی کہا، خبیث کہا، مکار کہا، چلاک کہا۔
اور رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہی نفس ہے، فرمایا جس نے اس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء، تمام صوفیاء، تمام مسلمان، تمام مومن، تمام مذاہب کے لوگ اسی نفس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو غور تو کرنی چاہیے نا یہ شے کیا ہے، یہ کیا شے ہے جس پر اتنی ریسرچ ہوئی ہے، اتنی تحقیق ہوئی ہے، اور جس نے اس راز کو پا لیا ہے وہ کائنات کا کامیاب ترین فرد ثابت ہوا ہے۔ اللہ کا نبی جب یہ بات کہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا الا ما رحم ربی، میرے رب کا رحم ہوا مجھ پر تو میں بچ کے آ گیا۔ اصول شریعت ہے ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا فرض ہے، اور ہر شر کی نسبت اپنی طرف کرنا ضروری ہے۔ کوئی خرابی ہو جائے تو کہے یار یہ میری وجہ سے ہوئی ہے، کوئی کرم ہو جائے تو کہے یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، عثمان غنی میرا کوئی کمال ہے۔ یہ رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھائی۔ میرے بس میں نفس نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کس کے بس میں؟ جس کے بس میں ہے اس نے ایک بات کہی ہے سورہ یاسین کے اندر۔ دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سبز لکڑی ہوتی ہے، گیلی لکڑی اس کو کہتے ہیں، اس کو آگ نہیں پکڑتی۔ جو دیگیں پکانے والا، کیٹرنگ والا گلا کرتا جناب بالم گلا تھا، میرا قصور نہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو گیلی لکڑی، سبز لکڑی، پانی والی لکڑی کے ساتھ کھانا پکانے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دھواں بہت زیادہ دیتی ہے۔ میرے رب نے یہی بات آپ کو مجھے سمجھائی ہے، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے الذی جعل لکم شجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، میں وہ رب ہوں الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز لکڑی کو آگ لگائی ہے۔ یا اللہ پاک سبز لکڑی کو آگ لگانے کا کیا مطلب؟ فرمایا جب میں چاہتا ہوں نا تو میں پانی میں آگ لگا سکتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں نا تو پھر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں تو چھری کو کاٹنے سے روک سکتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں تو چیونٹیوں کے ساتھ ہاتھی مروا سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو ابابیل کے ساتھ ہاتھیوں کو مروا سکتا ہوں۔ تم کن اسباب کے چکر میں ہو؟ تم اس نفس نے کس چکر میں ڈالا ہوا ہے؟ اور پھر وما ابرئ نفسی، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، انبیاء نے، اولیاء نے کسی نفس کے ساتھ جنگ کی ہے، کوئی 30 سال لڑتا رہا کسی نفس کے ساتھ۔ اور میں آپ کو رسول اللہ کے حدیث سناتا ہوں۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، غزوہ سے، کسی جنگ سے آپ تشریف لا رہے تھے، آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے۔ صحابہ نے استفسار کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر جو مرنا ہے، لڑنا ہے، ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ہم کافروں کو مار کے آئے ہیں، کامیابی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یہ اصغر ہے اور جدھر جا رہے وہ اکبر کیسے ہے؟ فرمایا یہ جنگ تو بڑی آسان ہے کیونکہ یہ نظر آنے والے دشمن کے خلاف ہے، اور جدھر ہم جا رہے ہیں وہ ایسا دشمن ہے جو نظر آتا، جو نظر نہیں آتا۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان انسان کا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ ہم سارے تیار ہیں